آپ نے مقام بیضا پہ خطبہ دیتے ہوئے کہا تھا کہ لوگوں میں جانتا ہوں کہ میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے، لیکن اس کے باوجود میں میدان میں اس لیے جا رہا ہوں وَلَكُمْ فِيَّ أُسْوَةٌ کہ میری زندگی تمہارے لیے ایک نمونہ بن جائے۔ آپ نے اپنی زندگی کو قیامت تک آنے والی نسلوں کے لیے ایک نمونہ قرار دیا کہ قیامت تک جبر کے خلاف جتنی بھی تحریکیں اٹھیں گی سب کا قائد حسین ابن علی ہوگا۔ انسان کی عقل اور منطق اس کو یہ دلیلیں دیتی ہے کہ تم جبر کے خلاف اگر میدان میں آئے تو کٹ جاؤ گے، ٹکڑے کر دیے جائیں گے۔ جبر سے مفاہمت کر لو، لیکن عشق سکھاتا ہے مفاہمت نہ سکھا، جبر ناروا سے مجھے، میں سر بکف ہوں، لڑا دے کسی بلا سے مجھے۔ تو عشق انسان کو لڑنے کا سلیقہ دیتا ہے، محبت باطل سے ٹکرانے کا درس دیتی ہے۔ کہا میں اس کے باوجود میدان عمل میں جا رہا ہوں اس لیے کہ میری زندگی تمہارے لیے نمونہ بن جائے اور قیامت تک لوگ میری زندگی سے راہیں تلاش کرتے کرتے میری زندگی کو نمونہ بناتے بناتے جبر کے مقابلے میں کھڑے ہو جائیں اور سرخروئی اور کامیابی حاصل پائیں۔ تا قیامت قطع استبداد کرد، موج خون او چمن ایجاد کرد۔ اللہ اللہ بائے بسم اللہ پدر، مانائے ذبح عظیم آیت بسر۔ سرخ رو عشق غیور از خون او، شوخی این مصرع از مضمون او۔ عشق غیور کے چہرے پہ جو سرخی دوڑ رہی ہے یہ حسین ابن علی کے خون کا صدقہ ہے۔ ان کے خون نے آپ نے 9 کی شب کو چراغ بجھا دیے، کہا یہ میری جان کے دشمن ہیں، تم اگر جانا چاہو تو جا سکتے ہو، میرے بعد تمہیں کوئی نہیں پوچھے گا۔ لیکن جانثاروں نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ کا ساتھ چھوڑ کے چلے جائیں۔ پھر عاشورے کی وہ رات تھی جو درد و اندوہ سے بری ہوئی رات تھی، ساری رات عبادت میں گزاری۔ ایک طرف شراب چل رہی ہے اور دوسری طرف آنکھوں سے عشق رسول کی مستی چھلک رہی ہے۔ تہجد کا وقت ہوا، نماز تہجد ادا کی، شہزادہ علی اکبر نے اذان پڑھی اور کربلا کے ریگزار میں ان کی یہ آخری باجماعت نماز تھی۔ ریگستان کربلا کے ذرے گواہ ہو گئے ان کے سجدوں کے۔ آج کائنات کا وہ انوکھا باب رقم ہونے والا تھا کہ صدیاں جس پہ ناز کریں گی۔ فرشتوں نے کہا تھا مالک تو خلیفہ بنا رہا ہے انسان کو، یہ تو لڑائی کرے گا، سجدے تو ہم کرتے ہیں۔ آج فرشتوں نے بھی دیکھنا تھا کہ سجدہ کرنے کا جو انداز حسین ابن علی کا ہے، فرشتے اپنی زندگی کی ساری کمائی اکٹھی کر لیں، حسین کے سجدے کی زکوٰۃ بھی نہیں بن سکتی۔ جب جبر کی تیغیں چمکنے لگیں اور ایک ایک کر کے آوان و انصار جام شہادت نوش کرنے لگے، کبھی وہب شہید ہو رہے ہیں، کبھی زہر شہید ہو رہے ہیں، کبھی اون و محمد کے لاشیں گر رہے ہیں، کبھی قاسم کی جوانی لٹ رہی ہے، کبھی جواں اکبر کی آواز کربلا کے ریگ زاروں میں گونجتی ہے، یا ابا ہو ادرکنی، میرے باپ مجھے پکڑیے۔ تو حضرت امام حمام دوڑ کے جاتے ہیں اور اپنے جواں بیٹے کی لاش کو کندھوں پہ اٹھا کے خیموں تک پہنچا کے ہاتھ فضا میں بلند کرتے ہوئے عرض کرتے ہیں ربنا تقبل منا ھذا القربان، مالک حسین کی یہ قربانی بھی قبول کر لے۔ معصوم علی اصغر کو ہاتھوں میں لے کر جب سوئے فرات بڑھے اور 2 شاخہ تیر ان کے حلق میں پیوست ہوا، چلو میں خون لے کر آسمان کی طرف اچھال کے کہتے تھے مالک میری یہ کمائی تھی، یہ بھی تیرے راہ میں قربان کرتا ہوں، حسین کی یہ ننھی قربانی بھی قبول کر لے۔ اب آیان و انصار اور اہل بیت کی ایک ایک کلی کربلا کے اندر کٹ گئی، فاطمہ کا سارا چمن اجڑ گیا، مصطفیٰ کی آل میدان کربلا کے اندر کٹ گئی۔ اب امام حمام ہاتھ میں تلوار لیے میدان عمل میں آئے اور آپ نے جو آخری خطبہ دیا تاریخ کے اوراق میں موجود ہے، لوگوں میرا حسب و نسب پہچانو میں کون ہوں، میں کون ہوں مجھے پہچانو، جلدی نہ کرو، ناحق خون اپنے ذمے نہ لو،
میں وہ ہوں جو رسول کریم کے کاندھوں پہ کھیلتا رہا ہوں، اور مجھے حضور نے لوریاں دے دے کے پالا ہے، میں حضور کی زبان چوسا کرتا ہوں۔ اس وقت دنیا پر کسی نبی کی بیٹی کا بیٹا موجود نہیں میرا حق پہنچانو، لیکن اشقیاء کے آنکھوں کے آگے اندھیرا تھا۔ عمر بن سعد جو رے کی حکومت کے لالچ میں سب کچھ کرنے کے لیے تیار تھا، وہ حضرت سعد بن ابی وقاص کا بیٹا ہے، اور یہ وہ صحابی ہے جن کے لیے حضور کہتے تھے فدا کا امی و ابی، اے سعد میرے ماں باپ تیرے اوپر قربان ہوں۔ غزوہ احد کے موقع پہ حضور ان کے لیے کہہ رہے ہیں، لیکن آج وہی میدان میں نکلا ہوا ہے۔ حضرت امام حمام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر میدان عمل میں آئے، اور پھر دشمنان اہل بیت کے ساتھ جس جرت اور پامردی کے ساتھ آپ نے لڑائی کی، اور آپ کی تیغ براں جس طرح ان کے سر کاٹتی اور ان کا خون چاٹتی رہی، تاریخ کے اوراق میں وہ روشن باب موجود ہیں۔ آواز آ رہی تھی، یہ کون ذی وقار ہے، یہ کون شاہ سوار ہے، لباس ہے پھٹا ہوا، چھدا ہوا، کٹا ہوا، لخت لخت کٹا ہوا، پھر بھی ہے ڈٹا ہوا، یہ بال یقین حسین ہے، یہ نبی کا نور عین ہے۔ حضرت امام حسین حضرت امام حمام رضی اللہ تعالی عنہ میدان کربلا کے اندر جبر کی تیغوں کے مقابلے میں کھڑے ہیں۔ حق بلند ہوتا ہے، باطل کے پاس جتنے مرضی لاؤ لشکر ہوں، باطل بزدل ہوتا ہے، اس کے سینے کے اندر وہ حرارت نہیں ہوتی جو حق کے سینے کے اندر ہوتی ہے۔ ذرا غور تو کرو، 22,000 کا لشکر جرار ان کے مقابلے میں، جو محتاط روایات کے مطابق، ورنہ 82 کی روایت بھی کتب تواریخ میں موجود ہے، بلا 72 افراد جو 3 دن سے بھوکے بھی اور پیاسے بھی، ان کے لیے 22,000 کا لشکر کیا معنی رکھتا ہے۔ لیکن باطل ہمیشہ بزدل ہوتا ہے، اگر حق میدان عمل میں کھڑا ہو جائے تو کائنات کی کوئی چیز اس کے سامنے نہیں ٹھہر سکتی۔ یہ سبق حضرت امام حمام کی قربانی نے ہمیں پیش کیا ہے۔ 72 افراد جبر کے خلاف کھڑے ہیں، 71 افراد خاک و خون میں ان کے لاشیں مل گئے۔ اب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان کربلا میں، آپ نے آخری جو خطبہ ارشاد کیا جس کے الفاظ میں نے آپ کے سامنے رکھے، لیکن انہوں نے ایک ہی بات کہی کہ آپ بیعت کریں یا میدان میں آ جائیں۔ آپ نے کہا کہ میں تو کسی صورت بیعت کرنے کو تیار نہیں۔ پھر میدان عمل میں آئے، ان کو کاٹتے رہے، پھر گھوڑے کو ایڑ لگائی اور فرات کی لہروں میں آئے، پانی کا چلو بھرا اور لشکر اشقیاء کی طرف دیکھ کے کہا کہ تم نے میرے لیے پانی بند کیا، دیکھو آج حوض کوثر پہ بھی حسین کا قبضہ ہے، فرات کی لہروں پہ بھی حسین کا قبضہ ہے۔ لیکن آپ نے اس کے باوجود حضرت امام حمام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پانی پیا نہیں۔ ان کو سکینہ کی پیاس یاد آ گئی ہوگی، جس طرح حضرت علی اصغر پیاس سے شہید ہوئے، وہ منظر یاد آ گیا ہوگا۔ اور دوسری بات یہ تھی، یہ امتحان تھا، اس لیے حضرت امام حمام نے پانی نہیں پیا، لیکن ان کو بتلانا مقصود تھا کہ اگر میں چاہوں تو یہ پانی پہ قبضہ کر سکتا ہوں، اور پھر یہ ساقی حوض کوثر کے نواسے ہیں، اگر یہ اشارہ کرتے تو کوثر کی نہریں چھلک کے کربلا کے میدان میں آ جاتی۔ لیکن امتحان دینا مقصود ہے۔ مصطفیٰ کریم کے ہاتھ بھی اٹھے ہوئے ہیں، اللہم آت الحسین صبرا و اجرا، اے اللہ میرے بیٹے حسین کو صبر بھی بخش دے، اجر بھی بخش دے۔ حضرت امام حمام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جبر کے مقابلے میں ڈٹے ہوئے ہیں، آپ کی تیغ براں ان کا خون چاٹتی رہی، پھر انہوں نے یک بارگی آپ کے اوپر حملہ کر دیا۔ حضرت امام حمام نے اس حالت کے اندر بھی اپنی زبان کو روکا اور زبان سے ہائے تک نہیں کی۔ آج شہادت حسین کو تماشا بنا کے رکھ دیا گیا ہے، اس انداز کے اندر اس شہادت کو بیان کیا جاتا ہے جس طرح وہ ترلے اور منتیں کر رہے تھے، پانی پانی کی صدائیں ان کے لبوں پہ تھی۔ نہیں، ایسا نہیں تھا، زخم پہ زخم کھا کے جی، خون جگر کے گھونٹ پی، آہ نہ کر لبوں کو سی، یہ عشق ہے دل لگی نہیں۔
جب محبت کا دم بھرا ہے تو سب کچھ کٹانا ہوگا اور کٹا کے بھی مسکرانا ہوگا. جو محبت کے دعویٰ رکھنے والے ہوتے ہیں ان کا امتحان ہوتا ہے. مشکل موقع پر ہی تو امتحان ہوتا ہے کہ اس موقع پہ یہ دامن صبر کو تھامتے ہیں یا نہیں تھامتے. اگر وہ ہائے ہائے کرتے رہے، وہ چیختے اور پکارتے رہے، اور وہ پانی کے لیے ہاتھ اور جھولی پھیلاتے رہے، اور جو پانی کے لیے جھولیاں پھیلاتے تھے انہوں نے پھر بیعت کیوں نہ کر لی؟ ان کو اتنا کچھ دیا جاتا تھا، اس کو قبول کیوں نہ کیا؟ انہوں نے یزید کے تخت و تاج کو قبول نہ کیا، یزید سے پانی کیسے مانگتے؟ وہ تو خود حوض کوثر کے والی کے نواسے تھے، وہ اوروں سے پانی مانگتے پھرتے. پوری تاریخ پڑھو کربلا کی، آپ کو نہیں ملے گا کہ حضرت امام حسین کی زبان سے ہائے بھی نکلا. آپ نے ہر مشکل موقع پہ صبر کے دامن کو تھاما ہے، اور ہر قربانی پیش کرنے کے بعد ہاتھ اٹھا کر یہی کہا، ربنا تقبل منا ھذا القربان، مالک حسین کی یہ قربانی بھی قبول کر لے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ یہ دکھ کم تھے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ مظلومیت نہیں تھی. وہ مصیبتیں تو اتنی تھی کہ پتھر کا کلیجہ بھی شک ہو جائے، کائنات کا کلیجہ چاک چاک ہو جائے، لیکن اس کے باوجود کیونکہ ان کے صبر کا امتحان تھا. اور جب آپ کے اوپر پہم تیر برسنے لگے، محتاط روایات کے مطابق 33 زخم تلواروں کے آپ کے بدن پہ تھے، اور 34 گھاؤ نیزوں کے آپ کے جسم پہ تھے، بلکہ بہت سارے نیزوں کی انیاں ٹوٹ گئی تھی جسم میں. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب پیراہن اتارا گیا اور اس کو جب دیکھا گیا تو 113 سوراخ اس میں تیروں کے تھے، اور گھوڑے کی زین سے جب فرش زمین پر گرے وہ تیر جسم میں اور پیوست ہو گئے. گھوڑے کی زین سے فرش زمین پر جب آنے لگے تو کافی عرصہ لگ گیا، چونکہ برچھیوں کی نوکوں پر آپ کتنی دیر تک معلّہ رہے. اس وقت گھوڑے کی زین سے فرش زمین پر آئے اور کربلا کی اس تپتی ہوئی ریت کے اوپر پیشانی رکھی. فوارے پھوٹ رہے تھے، کائنات دم بخود تھی، چرخ کہن کانپ رہا تھا. آج تک آسمان نے ایسا منظر نہیں دیکھا تھا، آج تک حوروں نے ایسا منظر نہیں دیکھا تھا. سورج بھی منہ چھپا رہا تھا عاشورے کے دن، یہ منظر اس سے بھی نہیں دیکھا جا رہا تھا. ریت کربلا کی کپ کپا رہی تھی. دشمنوں کے نرغے میں مصطفیٰ کا نواسا 3 دن کا پیاسا تیروں اور نیزوں کی برسات کے اندر نے پیشانی سجدے میں رکھ دی، اور آخری کلمات یہ تھے، اللہم رضن بقضائک وصبرا علی بلائک تسلیما لامرک سبحان ربی العالی. مالک، جو دکھ آئے، اذیتیں آئیں، مصیبتیں پہنچی، امتحان آیا، حسین اس پہ راضی ہو گیا، تیرے امر کو تسلیم کر لیا، تیری رضا پہ راضی ہوا. سب کچھ قربان کرنے کے بعد مالک حسین تیری تقدیر پہ راضی ہے. مالک تو بھی بتا، تو بھی حسین پہ راضی ہوا ہے یا کہ نہیں؟ تو حضرت امام حمام کا سر اس وقت تن انور سے جدا کر لیا گیا جب آپ سجدے کے اندر جھکے ہوئے تھے. سجدے میں سر جھکا ہوا تھا کہ دست قاتل نے جدا کر دیا. ایک شخص حرم کعبہ کے حج کے لیے آ رہا تھا، لبیک اللہم لبیک کی صدائیں اس کے لبوں پہ تھی کہ اس کی شہادت ہو گئی، وہ فوت ہو گیا. آقا کریم کو خبر دی گئی. حضور فرمایا کل جب قیامت کا دن ہوگا تو جب یہ اٹھے گا تو جس حالت میں فوت ہوا اس حالت میں اٹھے گا، اس کے لبوں پہ لبیک کی صدائیں ہوں گی. حسین ابن علی کا جب سر کٹا اور جب جسم سے تن انور سے ان کا سر انور جدا ہوا، اس وقت سر سجدے میں رکھا ہوا تھا. بندہ جس حال میں جاتا ہے قیامت کے دن اس طرح اٹھایا جاتا ہے. باقی لوگ قبروں میں اور انداز میں اٹھیں گے، حسین جب قبر سے اٹھے گا سر سجدے میں رکھا ہوا ہوگا. قیامت تک حسین نماز میں ہے، قیامت تک حسین نماز میں ہے، قیامت تک حسین سجدے میں ہے، قیامت تک حسین کا سر اللہ کے حضور جھکا ہوا ہے اور وقت کے یزیدوں کو للکار رہا ہے. وقت کے یزیدوں، تم اپنے اپنے دور میں پر پرزے نکالتے رہو گے، لیکن حسین کا سر اور حسین کے ماننے والوں کا سر کبھی بھی تمہارے سامنے نہیں جھکے گا. حسین کا سر کل بھی خدا کے سامنے خم تھا اور آج بھی خدا کے سامنے ہی سر خم ہے. تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر اس وقت کاٹا گیا، پھر نیزے کی نوک پہ ڈال کر اس کو بلند کر دیا گیا. لشکر یزید نے لوگوں کو اعلان کے لیے کہ دیکھو ہم نے سر انور کاٹ دیا. کسی نے کہا ذرا غور سے دیکھو، اس آقا کا سر کٹ کے بھی سر بلند ہے، یہ کٹا ہوا سر بھی سر بلند ہے. اور جب سر نیزے پہ چڑھایا گیا تو پیشانی کا رخ زمین کی طرف اور کٹی ہوئی گردن کا رخ آسمان کی طرف.
تو کسی شاعر نے کہا باں کے سر نیزے پہ اور سوئے زمین ہے روح، یعنی سجدہ ثانی کی ہے آرزو۔ سر نیزے پہ ہے لیکن پیشانی زمین کی طرف ہے۔ رکعت کے 2 سجدے ہوتے ہیں، ایک سجدہ ہوا تھا کہ سر انور کاٹ لیا گیا، نیزے پہ چڑھا ہوا سر حسین دوسرے سجدے کی آرزو میں مچل رہا ہے، حسین دوسرے سجدے کی تمنا میں مچل رہا ہے۔ تو حضرت امام حسین نے ہمیں یہ درس دیا کہ تمہارا سر کٹ کے نیزے کی نوک پہ بھی چڑھ جائے لیکن یزیدیوں کی اطاعت تم نے کسی صورت بھی قبول نہیں کرنی۔ آج ایک تو طریقہ یہ ہے کہ ان کی زندگی، ان کے شب و روز اور ان کی قربانی اور ان کی مظلومیت کا تذکرہ کر کے آنسو بہا لیں اور ان سے محبت کا اظہار کر لیں، لیکن یہ روح حسین کو خراج پیش کرنا نہیں۔ کیا حسین نے اتنی بڑی قربانی اس لیے دی کہ لوگ قیامت تک بس روتے رہیں، ان کی آنکھوں سے صرف آنسو بہتے رہیں؟ اگر یہ بات ہوتی تو ان کے پاس راستے سے نکلنے کے انہیں پہلے ہی خبر دی گئی تھی کہ تم شہید کر دیے جاؤ گے۔ وہ اپنے نانے سے عرض کر دیتے کہ میرے لیے دعا کر دے کہ میری مصیبت ٹل جائے، تو مصیبت ٹل جاتی۔ اتنی بڑی قربانی اور اپنا سارا کنبہ کربلا کے تپتے ہوئے ریگزار کے اندر لے کر حاضر ہو گئے۔ تو یہ اس لیے تھا کہ لوگ صرف آنسو بہا کے خراج پیش کر دیں؟ نہیں، امام کا مقصد تھا جو میں نے مقام بیضا کے خطبے کے حوالے سے آپ کے سامنے رکھا۔ فرمایا وَلَكُمْ فِيَّ أُسْوَةٌ، میں اس کے باوجود میدان عمل میں اس لیے جا رہا ہوں کہ میری زندگی تمہارے لیے نمونہ بن جائے اور وقت کے یزیدوں کے سامنے تم کھڑے ہونے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ آج روح حسین پکار پکار کے کہہ رہی ہے کہ میرے ماننے والوں، وقت کے یزید دندناتے پھر رہے ہیں اور تم صرف آنسو بہا کے میری روح کو خراج پیش کرنا چاہتے ہو۔ میری روح یوں ہی خوش نہیں ہوگی، میں تو خوش تب ہوں گا جب تم کربلائیں سجاؤ گے، جب تم وقت کی یزیدوں کے سامنے کھڑے ہوگے، میری للکار کو تازہ کرو گے، تو پھر میری روح سرشار ہو جائے گی کہ اپنے نانے کی امت کو جو پیغام دے کر گیا ہوں وہ پیغام آج بھی زندہ ہے۔ کربلا کا مقصد یہی نہیں کہ ہم اس دن کو ایک یوم سیاہ بنا دیں اور چند لمحوں کے لیے چیخو پکار کر کے پھر وقت کے یزیدوں سے ساز باز کر لیں، نام حسین کا لیتے رہیں اور کام یزید کرتے رہیں۔ وہ کیا کسی نے کہا تھا کہ نوحہ خوانی سے فقط ممکن نہیں تیری نجات، اور بھی کچھ کہہ رہی ہے رزم گاہ کائنات، کر رہی ہے سرزمین کربلا شرح حیات، تک رہی ہے چشم حسرت سے تجھے نہر فرات، راہ حق میں اب جنون سرفروشی عام کر، اس طرح روشن حسین ابن علی کا نام کر۔ حسین ابن علی کا نام اگر تم نے لیا ہے، حسین کا نام لینا اس بات کی دلیل ہے کہ بندہ جبر کے مقابلے میں کھڑا ہے۔ حسینی تو تبھی کہلائے گا، لیکن اگر قافلہ یزید میں ہو اور نام حسین کا لیتا ہو، وہ تو فرزدق نے بھی کہا تھا حضرت میں کوفے سے پلٹ کر آیا ہوں، میں نے دیکھا ہے کہ کوفے والوں کی تلواریں یزید کے ساتھ ہیں، دل آپ کے ساتھ ہیں۔ اگر تلواریں یزید کے ساتھ ہوں اور دل حسین کے ساتھ ہو تو اس کو قبول نہیں کیا جائے گا۔ جب کوفے والے رونے لگے، جب یہ مقدس اور ملکوتی قافلہ کوفے کے بازاروں میں داخل ہوا اور وہ شہزادیاں جنہوں نے بازار بھی نہیں دیکھا تھا، ان کو بازار سے جب گزارا گیا، وہ سیدہ زینب، لوگوں ایک بات کہتا ہوں، حضرت امام حسین نے کربلا فتح کیا اور سیدہ زینب نے دمشق فتح کیا۔ سیدہ زینب نے قیامت تک کی عورتوں کی لاج رکھ لی اور قیامت تک کے لیے درس دیا کہ اگر باطل کے سامنے حسین نہیں جھکا تو باطل کے سامنے زینب بھی نہیں جھکی۔ زینب کی عظمت کو بھی سلام، حسین ابن علی کی عظمت کو بھی سلام۔ تو جب کوفے میں داخل ہوئے اور وہ رو رہے تھے، ان کی آنکھوں میں آنسو تھے، تو حضرت امام زین العابدین نے کہا کہ اب تمہارا رونا کیا معنی رکھتا ہے؟ کیا تم نے خود ہمیں بلایا نہیں؟ تو یزید کے ساتھ اگر تلوار ہے تو پھر نام حسین لینا فائدہ مند نہیں ہوگا۔ حسین کے نام لینے والے وہی ہیں جن کا دل بھی حسین کے ساتھ ہے، جن کی تلوار بھی حسین کے ساتھ ہے۔ آئیے وقت کی کربلا میں پھر حسین کا کردار ادا کریں۔ آج بھی گلی گلی یزید دندنا رہے ہیں، کچھ مقامی یزید ہیں، کچھ بین الاقوامی یزید ہیں۔ آج نبی کے دین کی قدروں کو پامال کیا جا رہا ہے۔ دنیا کا سب سے بڑا یزید بش ہے اور اس کے حواری ابن زیاد ہیں۔ اللہ کی حدوں کو توڑا جا رہا ہے اور یزیدی ٹولہ آج پھر حکمرانی کے مزے لے رہا ہے، اور وقت سخت اور مشکل ترین حالات میں داخل ہو چکا ہے۔
اس وقت فحاشی اور عریانی کا شیش ناک پھنکار رہا ہے، اگر ہم چند لمحوں کے لیے مل بیٹھ کے آنسو بہا دیں اور سمجھیں کہ حق ادا کیا، ہم حق ادا نہیں کر پائے۔ آئیے یہاں سے حسین ابن علی کا پیغام لے کے گھر گھر پہنچے اور ان کے نام کا ڈنکا بجا دیں، وقت کے یزیدوں پہ راشا طاری ہو جائے۔ ہمارا کردار، ہمارا عمل، ہماری للکار حسین ابن علی کی جانشینی میں ہو، اور پھر ہمارا اٹھنے والا قدم آگے بڑھتا رہے۔ ادارت المصطفیٰ کا یہی پیغام ہے، کربلا کا وہ پیغام اور کربلا کا وہ فرض ہمیں پکار رہا ہے کہ ہم میدان عمل میں آئیں، مصطفیٰ کریم کے دین کو لے کر گلی گلی نکلیں۔ آج جس طرح ظلم گلی گلی موجود ہے، وہ کیا کسی نے کہا تھا کہ ظلم بچے جن رہا ہے کوچہ و بازار میں، عدل کو بھی صاحب اولاد ہونا چاہیے۔ آج ہم نے بھی میدان عمل میں بڑھنا ہے۔ ادارت المصطفیٰ کے پلیٹ فارم سے درس قرآن کی جو تحریک اٹھی ہے، وہ حق کی آواز ہے، اور پاکستان کے طول و عرض کے اندر یہ نعرہ مستانہ بلند ہو رہا ہے کہ ہم قرآن کا پیغام لے کر گلی کوچوں میں جائیں گے۔ آج کا پیغام آپ کو دینا چاہتا ہوں، ہم راہی جہد و عزیمت کے منزل پہ جا کے دم لیں گے، ہم راہی جہد و عزیمت کے منزل پہ جا کے دم لیں گے، میدان عمل میں نکلے ہیں باطل کو مٹا کے دم لیں گے، ہم دہر کے ظلمت خانوں میں قرآن کا نور پھیلائیں گے، ہم کانٹوں کی ہر بستی میں سنت کے پھول سجائیں گے، ہر گھر میں عشق رسالت کے ہم دیپ جلا کر دم لیں گے، ہم راہی عزم و عزیمت کے منزل پہ جا کے دم لیں گے، ہم وارث شیخ مجدد کے شاہوں سے بغاوت کرتے ہیں، ہم وارث شیخ مجدد کے شاہوں سے بغاوت کرتے ہیں، ہم وقت کے ہر ایک اکبر سے اعلان نفرت کرتے ہیں، ہم خادم دین محمد کے ایک رب کی عبادت کرتے ہیں، لا دین اور کافر سوچوں کو سولی پہ چڑھا کے دم لیں گے، ہر فاسق فاجر حاکم کو، ہر غاصب خان وڈیرے کو، ہر ظالم خائن ظالم کو، ہر ڈاکو چور لٹیرے کو، ہر مغرب کے پرچارک کو، ہر چھوٹی سوچ کے گھیرے کو، ہم کربل کے اس کاری کا پیغام سنا کر دم لیں گے۔ آفاق کے ہر گوشے میں قرآن سنا کر دم لینا، اب رکنا نہیں، اب تھمنا نہیں، فردوس میں جا کے دم لینا۔ اللہم اید الاسلام والمسلمین، اللہم اعز الاسلام والمسلمین۔ اے اللہ وقت کے یزیدوں کو غارت کر دے، حریت کے ان قافلوں کو منزل آسودہ کر دے۔ اے اللہ ہمیں عساکر اسلامیہ اور لشکر امام مہدی میں شمول